الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروني أشكركم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جزاء كريم ملك ذو رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے. ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے. میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب. میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب. دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال. دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال. اور قربت کا یہ عالم کہ رگے جاں سے قریب. اور قربت کا یہ عالم کہ رگے جاں سے قریب. چشمے اعمیٰ میں خورشید بیجور ہے. چشمے اعمیٰ میں خورشید بیجور ہے. دیدہ صاحب دید میں نور ہے. دیدہ صاحب دید میں نور ہے. آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے میرا سرکار نور نلا نور ہے. اے بے بصر پوچھ لے میرا سرکار نور نلا نور ہے. جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے. بلند وہ دست التجا کر جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے. بلند وہ دست التجا کر دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو مگر سمجھ بوجھ کے دعا کر. دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو مگر سمجھ بوجھ کر دعا کر. نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے. نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا. خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر. خدا 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 کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر. خدا خدا کر. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر. ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے. ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. سزائے الفت
سے سرکار کا مزہ کیا ہے؟ کرم کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے۔ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے، جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ، جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے۔ غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ جب خاموش رہوں میں تو تمہیں سب کچھ ہے، جو کچھ کہا اس طرح حسن ہو گیا ضرور، بات آگے رسالت اور رسالت میں درود شریف کا احترام عقیدت پیش کرنا ہے۔ ایک بار اور فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری عظمتوں کے گن گاتے رہو میں تمہاری عظمتوں کو ظاہر کرتا رہوں گا۔ آسان ترجموں کے ذریعہ اس آیت کریمہ کے مختلف گوشوں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ آج کے لیے جس کو میں نے عنوان بیان قرار دیا، اس میں دعوت دی جا رہی ہے یاد رکھنے، اس کو یاد رکھنے کی جس نے ہمیں وجود بخشا، اس کو یاد رکھنے کی جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی کو گزارنے کے اسباب فراہم فرمائے، اس کو یاد رکھنے کی جس
جس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور آنکھوں کے ایک نقطے کو نور کا سرچشمہ بنا دیا ہے، اس کو یاد رکھنے کی، جس نے ہمیں کان دیے اور کان کے پردوں کو نغمات کا مرکز بنا دیا ہے، اس کو یاد رکھنے کی، جس نے ہمیں زبان دی ہے، زبان کو قوت گویائی دی ہے، جس نے ہمیں ناک دی، ناک کو قوت شامہ دیا ہے، جس نے ہمیں دماغ دیا ہے، دماغ کو قوت فکریہ دی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ جب اسی کا دیا ہوا سب کچھ ہے تو کیا اس کو بھلایا جا سکتا ہے؟ تو جب بھلایا نہیں جا سکتا تو یہ یاد رکھنے کی دعوت کیسی؟ ویسے سوچو واقعی تو ایسی ہستی کو تو بھلایا نہیں جاتا۔ ایسی ہستی کہ جدھر دیکھو اسی کی دنیا، یہ زمین کا فرش اسی نے بچھایا، یہ آسمان کا شامیانہ اسی نے لگایا، یہ چاند و سورج کے چراغ اسی نے جلائی، یہ ستاروں کے پندیلے اسی نے روشن کی، یہ آبشار کے دروے اسی نے جاری کیے، پھولوں میں مہک، بلبل کی چہک، موتیوں کی چمک، دریا کی روانی، جدھر بھی نظر اٹھاؤ سب اسی کی دنیا۔ انتہا کی بات عرض کرو، آنکھ بند کر لو تو جو سامنے تاریکی ہے یہ بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو آنکھ بند کرو تو اسی کی دنیا، آنکھ کھولو تو اسی کی دنیا۔ کیا ایسے کو بھلایا جا سکتا؟ ہمارا تو تجربہ یہ کہ یاد کرانے کے لیے معمولی چیز کام آ جاتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ ٹائل جو ہے تولیہ، میں جانتا ہوں کہ اگر میں آپ کو دے دوں تو یہ آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ حل نہیں کرے گا، اس سے آپ کی بھوک نہیں مٹے گی، اس سے آپ کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ سطر پوشی کی ضرورت ہے تو سطر پوشی کے لیے بھی یہ کافی نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ ایسا بے قیمت، ایسی بے قیمت شے جب میں نے آپ کو دیا، آپ نے جا کر اپنے گھر کی کسی کھوٹی میں اسے ٹانگ دیا، مگر میں اطمینان اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب اس پر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ مجھے یاد کریں گے۔ ایک معمولی سی چیز ہے، ایک معمولی سی عطا، ایک معمولی سی بخشش، ایک معمولی سی دائیں اپنے دینے والے کو یاد کراتی ہے۔ ایک معمولی سی بخشش بخشنے والے کو یاد کراتی ہے۔ ایک معمولی سی عطا اپنے عطا کرنے والے کو یاد کراتی ہے۔ جب آپ اتنے حساس ہیں کہ تولیہ دیکھیں دینے والا یاد آئے، معمولی سی چیز دیکھیں بخشنے والا یاد آئے، تو کتنی بڑی حیرت کی بات ہے۔ اتنا بڑا آسمان دیکھ کر خدا نہ یاد آئے، چاند سورج دیکھ کر خدا نہ یاد آئے، زمین اور پہاڑ دیکھ کر خدا یاد نہ آئے، ایک تولیہ سے دینے والا یاد آ گیا۔ پوری کائنات دیکھی، بنانے والا یاد نہ آیا، عطا کرنے والا یاد نہ آیا، تو یہ ہے حیرت کی بات کی نہیں؟ ارے عطا کی بات تو جانے دیجیے، کبھی کبھی حالات بات چیزوں کو یاد دلاتے ہیں، عطا تو رہنے دیجیے۔ ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا، اے دوست یہ تیری انگوٹھی مجھے بہت پسند ہے،
मुझे दे दे, क्या करेगा? जब देखूंगा तो तेरी याद आएगी, जब देखूंगा तो तेरी याद आएगी। अच्छा, तो तू मुझे याद करना चाहता है, जब खाली उंगली देखना तो मुझे याद करना, अंगूठी मांगी थी नहीं। तो कभी कभी इस तरह के हालात भी याद दिलाते हैं। ये चीजें भी याद करने कराने के लिए बड़ा असर दिखाती हैं। तो अता भी नहीं, ना देने वाला याद आ गया, और जहां देनी ही देना है वहां देने वाला याद ना आए, है काफी की बात। और आप कहेंगे नहीं साहब बिल्कुल याद आता है, तुझे बिल्कुल याद आता है, तो फिर कुरान ये क्यों कहता है तुम मुझको याद रखो? जरूर हम भुलाते हैं, जरूर हम फरामोश करते हैं जब ये हुक्म हुआ है। सुनो, सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा कि हम याद रखते हैं। दावा तो सभी कर लेते, दावा करना जितना आसान है उतना आसान कोई काम नहीं। इंतहा की बात है, पागल लोग भी दावा करते हैं, इनके पास अकल ना हो वो भी दावा करते हैं, मगर जब दलील देने की बात आती है तो पिता पानी होता है। जब दलील का मामला होता है बड़ा दावा कोई नहीं करता, जो जितना बड़ा पागल होगा उतना ही बड़ा दावा। आपने सुना ना होगा, रांची के पागल खाने में एक मर्तबा जवाहरलाल नेहरू गए, पंडित नेहरू गए थे वहां के हालात का जायजा लेने के लिए। तो एक पागल सामने उससे मुलाकात की, पागल ने बड़े इत्मीनान से पूछा आपकी तारीफ, पंडित जी से पूछा आपकी तारीफ, तो पंडित जी ने कहा मैं जवाहरलाल नेहरू हूं, हिंदुस्तान का वजीर आजम। तो पागल ने कहा बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, आप यहाँ ठीक हो जाएंगे। मैं भी अपने को यही समझता था। तो सिर्फ दावा करने से कुछ नहीं होता, दावा तो कोई भी कर सकता है। अगर तुम्हें दावा है कि तुम खुदा को याद रखते हो तो दलील दो। देखो, याद का ताल्लुक दिल से, आदमी किसी को याद करता है तो दिल से करता है, और दिल की जो कैफियत होती है वो आज़ा से जाहिर होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि दिल में कुछ हो वो आज़ा से जाहिर ना हो। दिल एक ऐसा बादशाह है कि जरा भी उसका मिजाज खराब हुआ तो आज़ा मुतासिर हुई। कोई भी कैफियत दिल की हुई वो जिस्म से जाहिर होती। ये हाथ पैर, ये आंख कान, ये उसके सिपाही, ये उसकी रियाया है। और ऐसा बादशाह जिसकी रियाया कभी उसकी नाफरमानी नहीं करती, चाहे बादशाह बिगड़ा हुआ चाहे बना हुआ, दिल एक ऐसा बादशाह है कि उसकी रियाया उसकी हर बात मानती। दिल ने कहा फला चीज मुझे देखना है, आंख देखने को तैयार। दिल ने कहा फला नगमा मुझे सुनना है, कान सुनने को तैयार। दिल ने कहा फला को गाली देना है, जुबान देने को तैयार। दिल ने कहा थिएटर और सिनेमा में जाना है, पैर जाने के लिए तैयार। दिल ने कहा फला को तमाचा लगाना है, हाथ लगाने के लिए तैयार। तो दिल का तो मामला ऐसा है कि जो चाहे अपने रियाया से कराए।
دل کے اندر غصہ تو چہرے پر اس کی سرخی آتی ہے، دل کے اندر اگر ندامت ہو تو چہرے پر پیلا پن آ جاتا ہے، دل کے اندر اگر غم ہو تو چہرہ مرجھا جاتا ہے، دل کے اندر اگر مسرت ہو تو چہرہ پر بشاشت کی لکیریں ہوتی ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں غصہ ہو اور چہرے پر اس کی تمازت نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا دل میں ندامت ہو چہرے پر پیلا پن نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا دل کے اندر غم ہو چہرے پر پسماندگی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کے اندر خوف ہو چہرے پر اس کا اثر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں خوشی ہو چہرے پر انتصار کی لہریں نہ ہو۔ جو دل میں ہوگا وہ چہرے سے ضرور ظاہر ہوگا۔ چہرہ ہی تو بتاتا ہے کہ دل میں کیا ہے، چہرہ ہی تو بتاتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ حالانکہ لوگ اپنے دل کی کیفیتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ سب چھپ جاتے ہیں ان کے چہرے پر، ان کے آسا پر۔ دل کو کیفیت کوئی چھپا نہیں سکتا، دل کی بات چھپا نہیں سکتا۔ تو اب اگر دل کے اندر خدا کی یاد ہے تو اب وہ بھی اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا پیر جوا کھانے کی طرف جا رہا، تمہارا پیر شراب کھانے کی طرف جا رہا، اگر تم تھیٹر اور سنیما میں جا رہے ہو، ہم سمجھ لیں گے کہ دل میں خدا کو بھلائے ہوئے ہے۔ خدا کو بھولے بغیر ایسا نہیں کر سکتا، خدا کو بھولے بغیر غلط جگہ خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو تمہارا کردار بتائے گا کہ تمہیں خدا یاد ہے کہ نہیں۔ یاد کا کچھ اثر ہونا چاہیے، یاد کا کچھ رد عمل ہونا چاہیے، یاد کے کچھ اثرات ہونے چاہیے۔ دل میں کوئی چیز ہو اثر نہ کرے۔ میں آپ کو بتاؤں دل کی بات کہ اس کے اندر کوئی بات ہوتی تو اثر کرتا۔ ایک صاحب آئے آپ کے شہر میں، بڑے تھکے ماندے، پتا چلا کہ کئی راتیں جگے ہوئے اور سو جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ایک بہترین کمرے کا انتظام کیا، اس میں ایک بہترین مسیحی لگا دی، نرم گدے بچھا دیے، بالکل ایئر کنڈیشنر لگا دیا، ٹھنڈا ماحول بنا دیا، ایسا کہ یہ لیٹتے ہی سو جائے، آرام دہ بنا دیا۔ اور اس کے بعد ان سے یہ کہا مولانا آپ آرام سے سوئیے، فکر کرنے کی جگہ کوئی وجہ نہیں، ہاں اتنا خیال رہے کہ اس کمرے میں وہ جو سوراخ ہے اس میں سے کبھی کبھی سانپ نکل آتا ہے۔ بس اتنا کہہ کے آپ چلے جائیے اور دروازہ بند کر دیجیے۔ اب دیکھیے آنکھ کہتی ہے سو، دل کہتا ہے چاہ۔ سارا جسم سونا چاہتا، دل اتنا ہوشیار بنائے ہوئے، تھکا ہوا ہے مگر نیند نہیں آ رہی، طبیعت الجھی ہوئی ہے مگر نیند نہیں آ رہی، ایسا بیٹھا ہوا اسی سوراخ کو دیکھ رہا ہے جیسے اسے نگرانی کے لیے بیٹھایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آج بھی سانپ نکل آئے، سانپ تو بہتا ہوا کیڑا ہے، ایک جگہ رہنے کا عادی نہیں ہے، کبھی نکلا، کیا ضروری ہے کہ آج نکل آئے؟ مگر جب دل کے اندر سانپ کا خوف ہے تو اس کے وجود کا شبہ اتنا کام کر رہا ہے کہ نیند اڑ گئی، اس کے وجود کا شبہ اتنا کام کر رہا ہے کہ نیند اڑ گئی، پورا جسم سونے کو تیار، مگر حضرت دل ایسا چوکنا بڑا ہوئی ہے، ایسا چوکنا کی ساری تھکان پوری ہے۔ دل پر اثر پڑا کہ نہیں پڑا؟ مجھے جب میں کینیا گیا تھا نیروبی، تو نیروبی سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی تھی مسلمانوں کی، وہاں سب کالے مسلمان تھے، بہت شاندار مسجد وہاں بنائی تھی، تو وہاں نماز پڑھانے کے لیے وہاں کے لوگوں نے خواہش ظاہر کی، میں وہاں پہنچا
वहां पहुंचा तो वो ऐसा इलाका था कि सांपों का जंगल आ गई, इतने किस्म किस्म के सांप। और वो बच्चे इतने होशियार वहां के कि सांपों को मारना उनके लिए बहुत आसान। अगर एक निशाना लगाया तो दूसरा लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे वो आती है इसको। तो वहां पर एक मौलाना साहब का किस्सा सुनाया, जिस कमरे में मुझे ठहराया था उसी में उनको भी ठहराया, और उससे ये कहा था, मौलाना दरवाजे पर अंदर से कुंडी मत लगाइएगा, चिटकनी मत लगाइएगा, ऐसे ही लोग को ऐसे ही बंद कर दीजिए, हम लोग बाहर आ सोते। वजह यह है कि कभी कभी सांप निकल आता है, तो आप चिल्लाएंगे तो हम करेंगे, लिहाजा आप बंद न कीजिएगा। अब सांप का खौफ जब उनके दिलो दिमाग पर छाया तो पहले उन्होंने देखा हर तरफ कि कोई सांप आने का कोई रास्ता तो नहीं, और जब पूरा इत्मीनान हासिल हुआ तो अंदर से सटनी चालू कि बाहर से भी आने ना पाए। और इत्तेफाक देखो कि सोते सोते जब रात में आंख खुली तो देखा सांप मौजूद, वो कहाँ छुपा हुआ था उनकी नजर नहीं पड़ी, वहां सांप मौजूद। अब उसको देखकर चारपाई पर उछल रहे हैं और चिल्ला रहे, और इतनी हिम्मत ही नहीं उतर के दरवाजा खोले, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि उतर के दरवाजा, जब शोर मचाया तो लोगों ने दरवाजा तोड़ा और फिर सांप को मारा। उसके बाद अब तो सांप मर गया ना, मगर खौफ अभी गया नहीं। तो उनसे पूछा, मौलाना आप आराम कीजिए। कहा आराम तो बाद में करेंगे, गाड़ी बुलाओ, पहले गाड़ी बुलाओ। मुझे सीधे नैरोबी पहुंचा। अरे मौलाना पूरी रात आप परेशान हो जाएंगे, वो ठीक है, यहाँ की परेशानी थी। उनका मामला अजीब, खौफ आ गया तो अब बेखौफ बनाना मुश्किल। ये ऐसा बादशाह ही है, जरा इसके अंदर कुछ हुआ वो जाहिर ही होगा, कितना छुपाते रहो छुप नहीं सकता, दिल के ख्यालात छुप नहीं सकते। अगर दिल में अदावत है तो अदावत का जो रद्द अमल है वो जाहिर होगा, और दिल में मोहब्बत है तो मोहब्बत का जो अमल है वो जाहिर होगा। कोई चीज आप जबरन छुपाना चाहें तो नहीं कर सकते। मैं एक बात जरा आपके नफ्स पर, दुखती हुई नफ्स पर हाथ रखना चाहता हूं। सांप के वजूद का शुबहा, यही तो ना, और नींद उड़ गई। सांप के वजूद का बहुत ठंडे दिल सोचिए, बहुत गहरी बात में कहने जा रहा हूं, जितना गौर करेंगे उतने ही आप डूबते चले जाएंगे। सांप के वजूद का शुबहा और नींद उड़ गई, और खुदा के वजूद का यकीन और फज्र आया। खुदा के वजूद का यकीन और फज्र आए। खुदा के वजूद का यकीन जोहर नहीं पड़ते, खुदा के वजूद का यकीन असर से गाफिल, खुदा के वजूद का यकीन मगरिब इशा की फिक्र, खुदा के वजूद का यकीन रमजान में रोजा नहीं करते, खुदा के वजूद का यकीन साहिब निसाब है ज़कात नहीं देते, खुदा के वजूद का यकीन साहिब इस्तिताअत है हज का इरादा नहीं करते, खुदा के वजूद का यकीन थिएटर सिनेमा देख रहे, खुदा के वजूद का यकीन रिश्वत लेते हैं, खुदा के वजूद का यकीन सूद खाते हैं, खुदा के वजूद का यकीन माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, खुदा के वजूद का यकीन बीवियों का हक मारते हैं, उनको असीयत देते हैं, खुदा के वजूद का यकीन बच्चों पर मेहरबानी नहीं करते, बच्चों बड़ों की तौकीर नहीं करते। है ना यही लक्ष्य? आपको खुदा के वजूद का यकीन है कि नहीं? इस यकीन के बावजूद अपना अमल देखो तो शुबहे में
تو صاحب کے شبہ نے زیادہ کام کیا یا خدا کے یقین نے؟ اس سے پتا چلا کہ تمہارا یقین کمزور یقین ہے، ابھی تمہارا یقین وہاں نہیں پہنچا جو اسلام چاہے گا۔ ایسا یقین کہ ہر وقت دل میں خدا کا خوف، ایسا یقین کہ صرف ایک سے ڈرو۔ یاد رکھو، ڈرنا تو ضرور، بے ڈرے کام نہیں۔ اب فیصلہ تم کرو کہ کس سے ڈر۔ ڈرنا تو فیصلہ کرو، پہلے والوں نے بھی فیصلہ کر لیا، صالحین نے بھی فیصلہ کر لیا، اولیاء کاملین نے بھی فیصلہ، تم بھی فیصلہ۔ ڈرنا ضرور ہے، کس سے ڈر؟ تو اولیاء کاملین کا فیصلہ کیا تھا؟ ایک سے ڈرو بس، تاکہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو ایک سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور اسی ایک سے جب تم نہیں ڈرو گے تو ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا، ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا۔ جانوروں سے، درندوں سے، پہاڑوں سے، جنگلوں سے، دریاؤں سے، ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا۔ اسی ایک سے نہ ڈرنے کا یہ نتیجہ ہے، اور اس ایک سے ڈرو گے اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس ایک سے ڈرنے والوں کا حال تو آپ نے سنا ہوگا نا۔ یہ ایک حضرت سکینہ کی مشکات شریف کی حدیث ہے، جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ واقعہ نگاری نہیں مقصود ہے، اشارہ کر کے میں گزر جاؤں گا۔ حضرت سکینہ اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے، جنگل میں پہنچ گئے، وہاں شیر آ گئے۔ بڑے اطمینان سے کہتے ہیں یا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، اے شیر میں سفینہ ہوں، اللہ کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں، اللہ کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ شیر دم ہلانے لگا۔ یہ محبت کی دلیل ہے، گویا دم ہلا کر وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے، اے سفینہ جب تم رسول کے غلام ہو تو میں تمہارا غلام ہوں۔ یہ کار غلامی انجام دے رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے غلامی کی خدمت بھی کی، آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت سفینہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جنگل کو گراس کرایا اپنی حفاظت و نگرانی میں، اور جب جنگل پار ہو گیا اسلامی لشکر نظر آنے لگا، حضرت سفینہ آگے بڑھ گئے، اس نے ایک بدائی آواز لگائی اور غلامی کا کام کر کے واپس چلا گیا۔ غلامی کا کام کر کے میں سوچتا تھا اور پوچھتا بھی رہتا ہوں لوگوں سے، شیر کو لوگ کہتے ہیں یہ جنگل کا راجا، جنگل کا راجا۔ جب راجا کا یہ حال ہے تو پرجا کا کیا حال ہے؟ جب راجا صاحب کو ملا رہے ہیں، جب راجا صاحب کو ملا رہے ہیں تو پرجا کا کیا حال ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ ذرا سا دیکھو، یہاں کوئی شیر آ جائے تو کیا ہو؟ سنو گے بات؟ بیٹھو گے؟ ایسا بھاگو گے، ایسا بھاگو گے۔ دیکھا وہ نہیں کرے، انہوں نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، شیر سے بس اتنا کہا کہ میں رسول کا غلام، اور واقعی وہ سچے غلام تھے۔ ان کی زبان سے یہ بات زیب دیتی تھی کہ وہ کہے کہ میں رسول کا غلام۔ صرف زبانی تو سبھی کہتے ہیں نا، نعرہ لگاتے ہو کہ نہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں پوچھتا ہوں پکڑا کب؟ جب پکڑیں گے تو چھوڑ دے گا۔ یہ غوث کا دامن کیا ہے؟ یہ خواجہ کا دامن کیا ہے؟ خواجہ اور غوث کی روش پر چلو تو یہ دامن پکڑنا ہوا، اور چلتے رہو یہی پکڑے رہنا ہوا۔ چلتے ہی کدھر نہیں چھوڑیں گے، اب تمہیں پکڑے نہ ہوگا۔
صرف نعروں سے کبھی کھلتے نہیں قوموں کے دل. صرف نعرے سے زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا. یہ نعرہ زبانی نعرہ، اگر یہ دل کا نعرہ ہوتا تو کچھ کام کرتا ہے. زبانی کہتے ہیں ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نعرہ اتنا بڑا. ارے ہم نے تو ایسوں کو بھی دیکھا کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرہ لگاتے اور چلتے ان کے پیچھے جو چھوڑے ہوئے ہیں. تم نے پکڑو، پہلے پکڑو، پھر سمجھ میں آئے گا کہ تو چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا. جو دامن پکڑ لیتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے. دامن پکڑ لیتے ہیں ان کا دامن نہیں چھوڑتا. ارے تم تو کیا، ایک ڈاکو نے غوث کا دامن پکڑا، اس کی نیت بھی اچھی نہیں تھی، چوری کی نیت تھی، ڈکیتی کی نیت تھی کہ قیمتی جبہ ہاتھ لگ جائے گا، اور پکڑ لیا دامن. اب پکڑنا اس دامن کو لینے کے لیے، یہ دامن چھوڑنا نہیں ہے، لینا. یہ ڈاکو جو ہے چھوڑنے کے لیے ہاتھ لگائے گا، وہ تو پکڑے رہنے ہی کے لیے نا کہ وہ قیمتی چیز ہمیں ملے. مگر غوث کا تو نقشہ ہی اچھا. انہوں نے فوراً سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا. الہ العالمین، اس نے عبد القادر کے دامن کو پکڑ لیا ہے، اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. قادر کے دامن کو پکڑ لیا ہے، اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. تو اس نے تو کسی اور نیت سے پکڑا تھا، غوث نے اتنا مضبوط پکڑا دیا کہ اب قیامت تک چھوٹنے والا نہیں ہے. تو تیرا پکڑنا اور ہے، ان کا پکڑا دینا اور ہے. بہرحال میں تو یہی کہہ رہا ہوں، ایک سے اگر نہیں ڈرے تو سب سے ڈرنا ہوگا، اور ایک سے ڈرے تو کسی سے نہیں ڈرنا. تو دل کا تو معاملہ ایسا ہے کہ خوف چھپا نہیں سکتے. اگر دل میں خوف بیٹھ گیا ہے تو چھپا نہیں سکتے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں دل کا حال. وہ بچہ جو واقعی اپنے والد کا احترام کرتا، عزت کرتا، وہ کب تک شرارت کرتا؟ جب تک اس کو علم ہو کہ باپ نہیں دیکھ رہا. اور جہاں یہ پتا چلا ابا دیکھ رہے تو ایسا سیدھا ہو جائے گا جیسے شرارت کا نام ہی یہ نہیں چلتا. دیکھا آپ نے، جب اس کے دل میں باپ کی عظمت ہے تو اتنا خیال ہے کہ باپ نہ دیکھے. ہمارے استاد تھے ابھی ہیں، تو وہ اپنے بچے کا قصہ سناتے تھے کہ میرا بچہ عجیب ہے. کہا وہ کیا؟ بھاگ جاتا کھیلنے کے لیے، بچوں کے ساتھ بھاگ جاتا. اس کے بعد جب میں کبھی ادھر سے گزرتا ہوں تو دوڑ کے میرے پاس آتا کہ ابا آپ کہاں تھے، میں آپ کو ڈھونڈ رہا. دیکھا دل میں باپ کی عزت ہے، جبھی چاہتا کہ باپ ہم کو ایسی جگہ نہ دے. دیکھا مگر میں نے ذرا محتاط ہو کے بات کری. میں نے کہا وہ بچہ جو واقعی اپنے باپ سے ڈرتا، اس لیے میں نے کہا کہ اب زمانہ بدل گیا. پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ لائق بیٹا کون، اور اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ لائق باپ کون. اب بیٹے اپنا بچپنا بالکل بھلا چکے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے ان کی حالت کیا تھی، ان کی کیفیت کیا تھی، ان کی مجبوری اور لاچاری کیا تھی، اور ماں باپ نے کس مشقت سے انہیں پالا. اب تو وہ باپ پر بھی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا؟ کہ ہم نے ان بچوں کو وہ علم دیا ہی نہیں جو ماں باپ کا احترام سکھائے. ہم اپنے بچوں کو فوراً ہی اسکول بھیج دیتے ہیں،
ہمارے تصورات ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، سائنسداں بنے، انجینئر بنے. ہمارا بچہ یہ بنے وہ بنے. ہم کہتے ہیں کچھ بھی بناؤ، سب بناؤ، مگر پہلے مسلمان بناؤ. جب مسلمان کا بچہ انجینئر تو بن گیا، مسلمان نہ بنا، پروفیسر تو بن گیا، مسلمان نہ بنا، تو تم نے بنایا ہے بگاڑا. مسلمان بننا یہ تو ایک بنی ہوئی چیز ہے نا. اب اس کو بگاڑو تم تو اس کو بنانا کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا. لوگ جاتے ہیں کہاں گئے تھے؟ داڑھی بنانے گئے. داڑھی بنانے گئے. ارے داڑھی تو بگاڑنے گیا، داڑھی بنانے گیا. بگاڑنے کا نام بنانا دیا. چہرے کو کہاں گئے تھے؟ چہرہ بنانے گیا. ارے چہرہ بگاڑنے گیا. جاتا ہے چہرہ بگاڑنے کو، کہتا ہم چہرہ بنانے گئے. تیرا چہرہ اگر رسول کے چہرے سے نہ ملے تو بنا کی بگڑا. اگر رسول کی سنت کا سایہ اس پہ نہ پڑے تو یہ بنا کی بگڑا. مشرکین، عیسائیوں، یہودیوں، بلکہ یہودی کا عیسائیوں کی نقل کر کے ہم نے اپنے کلچر کو بگاڑ لیا، اپنے لباس کو بگاڑ لیا، اپنے چہرے کو بگاڑ لیا، اپنے معاشرے کو بگاڑ لیا. ہم بگاڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوستو، اگر تم کو صحیح ہونا ہے تو مستقبل کو مت دیکھو، ماضی کو دیکھو. میں تمہیں پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، تم آگے جانا چاہتے ہو. دنیا یہی کہتی ہے آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو، مگر میں کہتا ہوں اے مسلمانوں تم پیچھے چلو، پیچھے چلو، پیچھے چلو، اور اتنا پیچھے چلو، اتنا پیچھے چلو کہ 15 صدی پیچھے ہو جاؤ. تم دنیا کی بہترین قوم رہو گے، دنیا کے بہترین انسان ہو گے. کچھ لوگ اپنے مستقبل کو دیکھتے ہیں، ہم اپنا ماضی دیکھتے ہیں. دنیا کا مستقبل اتنا روشن نہیں ہے جتنا روشن ہمارا ماضی ہے. ہمارا ماضی جتنا روشن ہے تو ہم اگر اپنے کو بنانا چاہیں وہ پیچھے چلے. دیکھا آپ نے تو ہم جن اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ماں باپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے. وہاں اسکول کی کرسیوں پر یہ سبق نہیں دیا جاتا کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو تم اپنے کسی عمل سے بھی خدا کو راضی نہیں کر سکتے. پہلے باپ کو راضی کرو. اسکولوں میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ماں باپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو جنت کا دروازہ بن جاتا ہے. اسکولوں میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ تم تمہارا مال یہ تمہارے باپ کا ہے، تم تمہارا مال یہ تمہارے باپ کا ہے. انتہا کی بات کر دوں، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے اور اسلامی حکومت ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ قتل کرنے والا باپ ہے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. انت ومالک اليمین، تمہارا باپ تمہارا مال تمہاری اجازت کے بغیر خرچ کر سکتا ہے. تم کچھ نہیں بلکہ برا کہنا، گالی دینا، مارنا پیٹنا یہ تو بڑی بات ہے. لا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف نہ کرو. وہ مار رہے ہیں، وہ تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں، مان لو کہ ماں باپ ظلم کر رہے ہیں. ان کے ظلم کا جواب بھی اگر تم نے اف سے دیا تو حرام ہے. ان کے ظلم کا جواب آپ کہیں گے صاحب پھر کیا کیا جائے؟ وہ ظلم کرتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ کہا دریا بہہ کے تمہیں بہا لے جاتا ہے، دریا کے ساتھ کیا کرو گے؟ بجلی گری، گھر گر گیا، بجلی کو کتنی گالی دو گے؟ آگ لگی، سارا گھر جل گیا تو آپ تو کیا کہو گے؟ یہی کہو گے کہ یہ خدائی امتحان ہے، یہ خدائی آزمائش ہے. تو باپ بھی اگر غصہ کرے تو کہو یہ خدائی امتحان ہے، یہ خدائی آزمائش ہے. تمہیں اف کہنے کا حق نہیں ہے. ماں باپ کا وہ مقام ہے. میں انتہا کی
بیٹے کے لیے ایسا ہی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے۔ آج تم پریشان حال ہو، آج تم پریشان، کوئی بیمار ہے، کوئی ترقی چاہتا ہے، کسی کی تجارت کے لیے، اگر باپ باپ تمہارے زندہ ہیں ان سے دعا لو۔ میرے الفاظ کو غور کرتے ہیں، ناک کھول کے بولتا ہوں، میں نے کیا کہا؟ دعا لو، یہ نہیں کہ دعا کراؤ۔ دعا کرانا اور ہے، دعا لینا اور ہے۔ آج کل لوگ دعا کرانے کی عادی ہیں، لینے کے نہیں۔ جبرن کہتے ہیں دعا کرو، جبرن کہتے ہیں دعا کرو، باپو دعا کرو، باپو دعا کرو۔ تمام باپو کو ٹھیکیدار بنا دیا، دعا کرو، دعا کرو، ہم کچھ نہ کریں، بس آپ ہی کرو۔ ارے دعا کرانا اور ہے، دعا لینا اور ہے۔ جوتا لے کے کھڑے ہو جاؤ اور باپ سے کو دعا کر، اس دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی خدمت کرو کہ تم نہ بولو وہ دعا کرتے۔ دعا لو، یہ ہے دعا لینا، کہنا کچھ نہیں مگر خدمت کرنے کی دل بول پڑے، دل بول پڑے۔ تو جب اس طرح کی وہ دعا کریں گے تو ایسی ہوگی جیسے نبی امتی کے لیے کرتا۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ میں جس درجے پہ پہنچنا چاہتا تھا کسی بھی ریاضت و مجاہدے کو نہیں پہنچا، اور پہنچا تو ماں کی خدمت۔ حضرت کریم اللہ حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں کہا، اے اللہ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا؟ تو حکم الہی وہ فلاں قصائی، سوچا روز ہمارا ذبح کرنے والا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ نبی اور وہ بھی رسول، وہ بھی اولو العزم رسول، ان کا ساتھی اور جنت میں۔ چلیں دیکھیں کیا حال اس کا۔ پہنچ گیا حضرت موسیٰ اس کے گھر، تو دیکھا وہ بہت ہی خوش اخلاق، خوش اعمال نوجوان تھا، مگر وہ خاص ایسا عمل نہیں تھا جس کا اتنا بڑا اجر ملے۔ ایک چیز انہوں نے دیکھی، کیا دیکھی؟ کہ صبح کو وہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جانور کا دودھ نکالتا ہے، اسے گرم کرتا ہے، اپنی ماں جو بہت ضعیف ماں ہے اس کو اٹھاتا ہے، ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے دھلاتا ہے، دھلانے کے بعد پھر دودھ پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد ماں دودھ پی کر سیر ہو جاتی، ماں کی پوری خدمت وہ تنہا خود کرتا ہے، اور اس کے بعد جب ماں پی کے سیر ہوتی ہے تو کہتے اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھنا، اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھنا۔ یہ ماں کہتی ہے، تب کریم نے کہا میں ہی موسیٰ ہوں اور تیری دعا خدا نے قبول کر لی۔ ذرا صاحب خیال کرتے تھے، یہ کوئی بات کرنا ہے؟ ماں کے پیر کے نیچے جنت، مگر غلط مطلب نہ سمجھیے گا، اسی لیے میں تنبیہ بھی کرتا رہتا ہوں بولتے بولتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، ماں باپ کے پیر کے نیچے جنت ہے، دونوں کو لٹکا دو، نیچے سے آؤ جاؤ، جنت۔ ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں تو جنت کا دروازہ بن جاتے ہیں، تو دو کھمبے سے باندھ دیتے ہیں۔ ماں باپ کا تو معاملہ یہ ہے جب رہتے ہیں تو ان کا حق رہتا ہی ہے، وصال کے بعد بھی ان کا حق ملتا ہے، ہمیشہ ان کا حق رہتا ہے۔ زبردست پوری زندگی کا عمل انہیں بخش دو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ کتنا اونچا
اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا، ہر برے عمل کا بدلہ قیامت میں ملتا ہے، مگر ماں باپ کو ستانے کا بدلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اس کو یہاں بھی کچھ ملتا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی کرو جو اپنے بچوں سے چاہو۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی کرو جو اپنے بچوں کے ساتھ چاہو۔ ایسا نہ ہو کہ آج تیرا باپ رو رہا ہے کل تجھے رونا پڑے۔ بیچارے باپو کہاں تک تعویذ دیں گے؟ ذرا صاحب خیال کرتے چلے جا۔ سوچنے کی بات ہے، چونکہ اصلاحی باتیں کے لیے میں اس پر زیادہ توجہ دے رہا ہوں۔ ویسے فضائل اور مناقب کی بات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، یہ خاص جو آپ کی زندگی میں انقلاب ہوا ہے۔ ایک صاحب اپنے باپ کو بہت مارتے تھے، بہت گالیاں دیتے تھے، بنی اسرائیل کے زمانے کی بات۔ ایک مرتبہ غصے میں آئے، اتنا مارا تسلیم نہیں ہوئی، گھسیٹ کے گھر کے باہر لے گئے، پھر بھی تسلیم نہیں ہوئی، پھر گھسیٹتے ہوئے روڈ پہ لے گئے، مارتے پیٹتے گالی دیتے، ہوتے ہوتے ایک بڑا پرانا درخت تھا، وہاں جب پہنچے تو بڈھا چلا پڑا، اے بیٹے آگے مت لے جا، میں اپنے باپ کو یہیں لایا تھا، میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک لایا تھا، اب آگے مت لے۔ تو جو اس نے کیا تھا دنیا ہی میں اس کی سزا مل گئی۔ تو یہ ماں باپ کا معاملہ ایسے ہی ہے، ان کے ساتھ اگر تم نے برائی کی تو اس کی سزا یہی۔ تو دوستو یہ ہماری محرومی کی بات ہے، حالانکہ ماں کا مقام اتنا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کی اور صحابیت کا شرف چھوڑ دیا۔ صحابیت کا شرف چھوڑ دیا، ماں کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کی زیارت کے ہو اتنا اونچا درجہ کہ غوث اور خواجہ سے اونچا درجہ، وہ درجہ چھوڑا، ماں کی نافرمانی نہیں چھوڑی، ماں کی نافرمانی نہیں کی، اطاعت نہیں چھوڑی۔ دیکھا آپ نے یہ کون؟ یہ حضرت اویس قرنی۔ حضرت اویس قرنی جب تک ماں زندہ تھی ماں کی خدمت کرتے رہے، مدینے نہیں آئے، مدینے نہیں آئے، رسول کی محبت کی آگ میں جلتے رہے، عشق میں پگھلتے رہے، مگر جلتی ہوئی شمع کا یہ پروانہ اس شمع کی لو کے قریب نہیں آیا۔ لو مدینے میں ہے، آگ یمن میں لگی ہوئی ہے، قبر میں اس کی تپش اور حرارت ہے، ماں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں سے کہا یہ ماں اجازت دے دو ہم نبی کی زیارت کریں۔ ماں نے اجازت دے دیا، اور اجازت دی تو دو شرط لگا دی، زبان سے نکل گئی بات، بیٹے گھر پہ ملاقات کرنا، دوسری بات دیر نہ کرنا، جلدی واپس آنا۔ اب وہ یمن سے چلے مدینہ آئے، اور آئے تو حضور مسجد میں رونق افروز، مسجد میں نہیں ہے کہ ماں نے تو کہا تھا گھر پہ ملنا، اگر مسجد میں ملا تو ماں کی نافرمانی ہو۔ بیٹھ گئے حضرت عائشہ کے حجرے پہ، حجرہ حضرت عائشہ کا وہی ہے جہاں حضور اس وقت آرام فرما رہے، چند ہاتھ کے اوپر مسجد میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، ذرا گھوم جاتے تو مسجد میں چلے جاتے، مسجد نہیں کہ ماں نے روکا۔ اور اس کے بعد سرکار نے بھی کچھ ایسا قیام طویل فرما دیا تھا مسجد کا، یہ سوچیں بڑی دیر ہو گئی، ماں نے کہا تھا جلدی آنا، بغیر ملاقات کی واپس آنا، واپس آ گئے نہیں ملے۔ اور یہ بھی اتفاق دیکھو کہ اس مجلس میں انہی کا ذکر ہو رہا تھا، اس مجلس میں انہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضور کہہ رہے تھے کہ ایک یمن کا سے ایک لشکر آئے گا امدادی، اس میں ایک شخص ہوگا جو خیر التابعین ہے، اس کا نام اویس ہے، اس کو
کو میرا سلام کہنا، میرا جبہ اسے دینا، اور فاروق اعظم کے حوالے یہ جبہ حضور نے کیا۔ کیوں؟ حضور دیکھ رہے تھے کہ وہ فاروق اعظم کے عہد خلافت میں آنے والے، اسی لیے صدیق اکبر کو نہیں دیا، عثمان غنی کو نہیں دیا۔ اب اس کے بعد وہی ہوا جب ماں کا وصال ہو گیا، سرکار بھی نگاہوں سے روپوش ہو چکے تھے۔ یمن سے ایک امدادی لشکر آیا، اس میں حضرت اویس آئے، اور حضرت علی اور فاروق اعظم وہ جبہ لے کر کے ان کے پاس گئے، اور حضور نے یہ بھی کہا تھا میرا سلام کہنا اور اپنے لیے دعا کرانا، اپنے لیے دعا کرانا۔ صحابی نہیں ہے مگر مقام کیا ہے، کیا ہے؟ آپ خیال کرتے چلے جائیے، سوچتے چلے جائیے۔ اس کے بعد انہوں نے سر مبارک پر جبہ رکھ کر ان کا عشق رسم کرنے لگا، چومنے لگا، اور میں ہندوستان کی اس خوش نصیبی پر فخر کر سکتا ہوں کہ وہ جبہ مبارکہ ہندوستان میں آیا۔ وہ سرکار کا نام یہاں راجستھان میں ایک مقام ہے، ناگور شریف، اس سے قریب ہے روہیل شریف۔ روہیل شریف میں وہ جبہ آج بھی جو وقت معینہ پر اس کی زیارت ہوتی ہے، حضرت اویس کو حضور نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا، دے کے بتایا تھا کہ بزرگوں کا تبرک یوں دیا جاتا ہے، یوں بزرگوں کا تبرک دیا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اگر رسول کو دیکھ لیتے تو صحابی ہوتے، نہیں دیکھا اس لیے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کرنا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو ماں کا نافرمان ہے وہ رسول کا نافرمان ہے، جو رسول کا نافرمان ہے وہ خدا کا نافرمان ہے، تو ہم رسول کے بعد رسول کا نافرمان بن کے نہیں جانا چاہتے۔ دیکھا کیا مقام ہے، کیا منزل ہے۔ مگر دوستو یہ ساری باتیں اسکول کے کرسیوں پہ نہیں بتائی جاتی، یہ جہاں بتائی جاتی ہیں وہاں اپنے بچے کو بھیجتے کہاں ہیں؟ اور آپ کے گھر کا بھی تو ماحول ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں آپ خود ہی بتا دیں، آپ کو خود ہی نہیں معلوم تو بتائیں گے کیا؟ کچھ ایسا رنگ بدلا ہے کہ پہچانے نہیں جاتے، کچھ ایسا رنگ بدلا ہے کہ پہچانے نہیں جاتے، کہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں کہ تیرے تیر کے ٹکڑے، کہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں کہ تیرے تیر کے ٹکڑے۔ تو دیکھو میں بات یہی کہہ رہا تھا کہ دو بات بچے کو صحیح کرتی ہے، ماں کی عظمت کا احساس اور اس کے علم و خبر کا احساس۔ ماں باپ عظیم ہیں، اب ان کو خبر ہو اس حال میں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ان کی مرضی کے خلاف۔ تو دل کی اگر یہ کیفیت ہو تو اس کا اثر ہوگا کہ نہیں؟ تو اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر عظمت والے سے ڈرنا ہے تو خدا سے زیادہ عظیم و جلیل کون ہے؟ اگر اس کی عظمت اور جلالت پہ آپ نے سمجھ لی، ماں باپ کی عظمت کیا مقام رکھتی ہے، دنیا والوں کی عظمت کا کیا کرتا؟ تم عظمت والوں سے ڈرتے ہو تو خدا سے بڑھ کے عظیم کون؟ اس سے زیادہ عظیم و جلیل کون؟ اور یہ اس کو خبر وہ کون سی چیز ہے جسے وہ جانتا ہے، وہ علیم و خبیر۔ تم کل کیا کرو گے یہ تمہیں پتا نہیں مگر اسے پتا ہے۔ جو ایسا علیم و خبیر ہو کوئی چیز چھپا سکو گے؟ خدا نے اپنی عظمت کو سمجھانے کے لیے عظمت کے چند مرکب پیش کیے ہیں، اس کی طرف میں آپ کی توجہ کروں۔ اپنی عظمت ہی کو سمجھانے کے لیے ہر کام میں اپنے استقلال و انفراد کا ذکر کیا۔ ما لہو من شریک ما لہو من ظہیر، خدا کا کوئی مددگار نہیں، خدا کا کوئی شریک کار نہیں۔ اتنی بڑی دنیا بنائی،
کسی مددگار کی ضرورت نہیں. اتنا بڑا نظام عالم چلا رہا ہے, کسی شریک کار کی ضرورت نہیں. پانی پر زمین بچھایا, بے ستون آسمان کھڑا کر دیا, کسی مددگار کی ضرورت نہیں. ما لہ من شریک, ہے کوئی ایسا جس کو کسی مددگار کی ضرورت نہ ہو؟ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ یہ فیکٹری والے, مل والے, کارخانے والے, ٹاٹا, برلا, ڈالمیا, یہ بھی محتاج ہیں. اور یہ کام کرنے والے امپلائیز, نوکر, یہ بھی محتاج ہیں. دونوں ایک دوسرے کے محتاج. اگر یہ ورکر نہ ہو, یہ کارخانے چلیں کیسے؟ کسی کا کسی پر احسان نہیں. اگر اس نے پیسہ دیا ہے تو ہم نے محنت کی, اور ہم نے جو چیز دی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. وہ ہمارا محتاج ہے. اور خدا کی شان دیکھو, اگر ہم آپ کو محتاج بھی کہیں گے تو کس کا کہیں گے؟ لکھپتیوں کا. یہ تو کہیں گے, ایک غریب آدمی کو کہیں گے محتاج ہے, تو کس کو کہیں گے؟ کس کا محتاج ہے؟ کروڑ پتیوں کا, ارب پتیوں کا, لکھ پتیوں کا, کوٹھی والوں کا, سنگ مرمر کے ایوان والوں کا, شیش محل والوں کا, لال قلعہ والوں کا. آپ کی محتاجی ہے, مگر ان کی محتاجی دیکھو, وہ کس کے محتاج ہے؟ جھوپڑی میں رہنے والوں کے, فٹ پاتھ پر پڑے رہنے والوں کے, مزدوروں کے محتاج ہے. دیکھا آپ نے, ان کی محتاجی تو قابل عبرت ہے. ہم محتاج ہیں پیسے والوں کے, اور وہ محتاج ہے بھوکوں اور پیاسوں کے. وہ محتاج ہے غریبوں کا محتاج ہے, ان کی محتاجی تو بڑی زیادہ بڑی ہوئی ہے. خدا نے انہیں ایسوں کا محتاج بنایا ہے جس کو سونے کا ٹھکانہ نہیں ہے, ایسوں کا محتاج بنایا ہے جس کے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں. تو وہ تو سب سے بڑے محتاج ہیں. کہنے کا منشا یہ ہے کہ ان کی ضرورت تم کو ہے, تمہاری ضرورت ان کو ہے. نہ تمہارے بغیر ان کا کام چلتا ہے, نہ ان کے بغیر تمہارا کام چلتا ہے. یہ صرف ایک خدا کی شان ہے. ما لہ من شریک, ما لہ من ظہیر, اس کا کوئی شریک کار نہیں, اس کا کوئی مددگار نہیں. دیکھا آپ نے, تو اس سے عظمت کا پتہ چلا کہ نہیں, اس کی جلالت کا پتہ چلا کہ نہیں چلا. اور کہیں کہیں رب تبارک و تعالیٰ نے طاقت و اسماء جلال کا ذکر کیا. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ایک لفظ معنی کا سمندر لیے ہوئے ہیں. اب پھر تم اس کی عظمت کو نہ سمجھ سکے. اور ایک بات اور اس نے بڑی پیاری کہہ دی کہ دیکھو, سوچو, ساری دنیا جو تگو دو کر رہی ہے کس لیے کر رہی ہے؟ کس لیے؟ عزت کے لیے, اطمینان کے لیے, سکون کے لیے دوڑ دو کر رہی ہے. ساری محنت, ہمیں عزت چاہیے, ہمیں عزت چاہیے. اور عزت کے لیے کیا کیا محنت, کیا کیا پاپڑ بیلے جا رہے ہیں, پاپڑ بیلے جا رہے ہیں, ایٹمی تجربات ہو رہے ہیں, ہائیڈروجن بم بنائے جا رہے ہیں, میزائل کی قطاریں لگائی جا رہی ہیں, ٹینکوں کی سطح سیدھی کی جا رہی ہیں, بربادی کا سامان کیا جا رہا, سکون کی تلاش ہو رہی ہے. بربادی کا سامان کو کون سا ایٹم بم ہے جو پھوٹ جائے تو سکون دے دے, اطمینان دے دے, قرار دے دے. ان بیوقوفوں کو دیکھو, تباہی کا سامان کرتے ہیں اور امن کی بات کرتے ہیں, تباہی کا سامان کرتے ہیں اور شانتی کی بات کرتے ہیں. اور کچھ تو بیوقوف اتنے بیوقوفی کر گئے کہ اطمینان و سکون جب دنیا میں نہیں ملا تو سوچا چلو آسمان سے لے جاتا, اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے بھیج دیا چاند پر. اچھا سنو, عجیب بات ہے کہ پہلے جب بھیجا تو انسان کو نہیں بھیجا, جانور کو بھیجا.
ताकि दुनिया देख ले कि जानवर आज भी आगे है। जानवर को भेजा और उसके बाद अब इंसानों को भेजा और फिर आके दावा करने लगे हम चांद पर पहुंच गए, हम चांद पर पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए। अरे तुम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मैं जहां ये बात कहता हूँ ना ये भी कह देता हूँ कि मुझे इससे दिलचस्पी नहीं, ना मैं इस फैसले पढ़ता हूँ कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिन लोगों ने कहा हम पहुंचे, अगर वही लोग आपसे आकर ये कहें ऐ मुसलमानों ईद का चांद हमने देखा है, कल ईद है, तो उन यहूदियों उन ईसाइयों के कहने से तुम ईद मनाओगे? तो जिनके कहने से तुम चांद का देखना नहीं मानते, उनके कहने से पहुंचना कैसे मानना? वो हमारे नजदीक इतने गैर मोतबर हैं कि देख के भी आए तो हम नहीं मानते। तो वो पहुंचने की बात, मगर चलो मान के लो इसमें हर्जी क्या है, पहुंच गए, कौन सा तीर मार लिया, हमारे सरकार तो उसके आगे भी गए थे, कौन सा तीर तुमने मार लिया, चांद तक पहुंचे। तुम कहते हो हम चांद तक पहुंचे, हम कहते हैं चांद कदमे रसूल तक पहुंचा, चांद कदमे रसूल तक पहुंचा। तुम क्या पहुंचे, अभी क्या पहुंचे? बहरहाल कहने पहुंचे तो इन पहुंचने वालों से मैं पूछा करता हूँ जगह जगह कि पहुंचने वालों से पूछना क्या वो खरबों डॉलर खर्च करके तुम चांद से लाए क्या? इत्मीनान लाए, करार लाए, सुकून लाए, इस बेचैन दुनिया के लिए क्या लाए? तो जवाब देते हैं खाक लाए, खाक लाए। बेवकूफो, हमारी धरती पर पत्थरों की क्या कमी थी कि बोझ और बढ़ा दिया। मैं तो समझता हूँ कि जब ये चांद पर जा रहे होंगे तो चांद भी हंसता होगा कि दुनिया के अहमक लोग आ रहे हैं, बेवकूफ लोग आ रहे हैं इत्मीनान लेने के लिए। अरे बेवकूफो, इत्मीनान लेना है तो मेरे पास मत आओ, वहां जाओ जिसके इशारे से मैं भी टुकड़े हो गया। हाइड्रोजन बम के इंकशाफात से इज्जत नहीं मिलेगी, रेडियाई इंकशाफात से इज्जत नहीं मिलेगी, चांद पर दस्तक देने से इज्जत नहीं मिलेगी, मरीख पर कमंडर डालने से इज्जत नहीं मिलेगी, सूरज की श्वाओं की तस्वीर करने से इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत कैसे मिलेगी? खुदा जिसे चाहे इज्जत दे दे और खुदा जिसे चाहे जलील कर दे। जिस चीज के लिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है मगर दुनिया को वो चीज मिल नहीं रही है, वो अगर मिलेगी तो कैसे? खुदा जिसे चाहे इज्जत दे दे और खुदा जिसको इज्जत देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और खुदा जिसे जलील करता है उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। याद रखो, इस्लाम इज्जत देने ही के लिए आया, इस्लाम इज्जत देने ही के लिए आया है। तो ये मत समझो कि इज्जत दौलत से मिलती है, ये मत समझो कि इज्जत खाने पीने से मिलती है, ये मत समझो कि इज्जत सदारतों, इमारतों, वज़ारत से मिलती है। हमने वजीरों का भी हाल देखा है कि इस वक्त कितनी इज्जत मिल रही है। देखो इज्जत इस तरह से नहीं मिलती। इस्लाम इज्जत देने वाला ही है। तो अगर वो ये कह दे कि इज्जत दौलत से मिलती है तो गरीबों के लिए इस्लाम क्या देगा? खाने पीने से अगर इज्जत, तो भूखे प्यासे को इज्जत कैसे मिलेगी? तो इस्लाम इज्जत देने वाला है। वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा। और खुदा ये मत समझ लेना कि खुदा जब किसी को इज्जत देता है, उसको खूब खाना पीना देता है, उसको ताज पहना देता है, उसको तख्त पर बिठा देता नहीं। अजीब बात है, कभी कभी तो तख्त पर बिठा के जलील करता, ताज पहना के जलील करता है। नमरूद को महल में रख के
حضرت ابراہیم کو آتش کدے میں عزت دے دی، آتش کدے میں عزت دے دی، فرعون کو اس کے ایوان میں ذلیل کر دیا، حضرت کریم کو دریائے نیل میں عزت دے دی، یزید کو تخت پر بٹھا کے ذلیل کر دیا، حسین کو خنجر کے نیچے لٹا کے عزت دے دی۔ جسے چاہے وہ عزت دے دے، جسے چاہے کھانے پینے والے یزید ذلیل ہو گئے، بھوکا پیاسا حسین عزت پا گیا، ایسی عزت اسے ملی کہ اس کو چاہا تھا کہ حسین کو مٹا دیا جائے، حسین نہیں مٹے، ان کے گھر کا ایک بچہ بھی نہیں مٹا، کسی کی نشانی نہیں ملی۔ آج ان کے روزے جاؤ کربلائے معلیٰ کو دیکھو کہ ان کے روزوں کے مینارے آسمانوں سے بات کر رہے ہیں، اور جو یزید تک پر مرا تھا اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں، اس کی قبر کا وہ ایسا ذلیل ہوا، ایسا ذلیل میں اکثر کہہ دیا کرتا ہوں کہ یزید کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ جو لوگ یزیدی ہیں، کچھ لوگ ہیں نا یزیدی جو اس کی حمایت کرتے ہیں، جو لوگ یزیدی ہیں وہ بھی اپنے کو یزیدی نہیں کہتے، ایسا ذلیل ہوا، ایسا وہ ذلیل کہ اس کو اپنے کو یزیدی نہیں کہتے۔ اور یہ حسین کی عزت کا عالم یہ کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے کو حسینی کہتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے کو حسینی کہتا ہے، تو حسین کو عزت ملی، یزید ذلیل ہو گیا۔ بتاؤ، میں یہ اس موقع پر یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھئی جیسے آپ حسین کے ہیں نا تو کوئی یزید کا بھی تو ہوگا نا، ہوگا نا بھئی سب، اور سب اپنے والوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کی عادت یہ دیکھی ہے کہ اگر کربلا پہنچنا میسر نہیں آیا تو حسین کا کوئی لال کہیں مل گیا، حسین کا کوئی بیٹا کہیں مل گیا تو آپ نے اس کو ہار پہنا دیا، قبر کے اوپر ہے تو ہار پہنا دیا، نیچے ہے تو چادر پہنا دیا، نہ اوپر چھوڑتے نہ نیچے چھوڑتے، نہیں چھوڑتے نہ اوپر چھوڑتے نیچے چھوڑتے، بلکہ جب اوپر وہ ہوتا ہے تو جس علاقے میں ہوتا ہے اسی کے علاقے کے لوگ اس کو گھیرتے ہیں، جب اندر جاتا ہے تو سب گھیرتے ہیں، ہر علاقے والا کو جاتا ہے، یعنی وہاں اس کا کام کچھ اور بڑھ جاتا ہے، اس کا کام اور بڑھ جاتا ہے۔ تو چادر آپ نے خواجہ پہ چڑھا دیا، آپ نے غوث پہ چڑھا دیا، شاہ عالم قطب عالم پر چادر چڑھا دی، پھول چڑھا دیا، تو یزید کے ماننے والے بھی سوچتے ہوں گے اگر ہمارا والا بھی ملتا تو ایک چادر وہاں بھی جاتا ہے، کچھ پھول اور کچھ تعجب نہیں کہ چادر لے کے یہ پھرے ہو، پھول کا ہار لے کے پھرے ہو، دمشق کی صحراؤں کو دیکھا ہو، شام کے ریگستانوں کو دیکھا ہو، کوفے کے بازاروں کو دیکھا ہو، ملے کہیں اس کا کوئی بازار ملے، کوئی قبر اس کی ملے، چادر پرانی ہوتی گئی، قبر نہ ملی، پھول مرجھاتے چلے گئے، قبر نہ ملی، جب نہیں ملی تو پلٹے کی شان سے یہ کہتے ہوئے پلٹے، چادر چڑھانا حرام ہے، پھول چڑھانا حرام ہے، حرام، ارے تیرا والا نہیں ملتا تو میرے والے پہ سلام علیکم یا جس کو چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، عزت دینے کے لیے اس کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ نہیں، اور ذلت ذلیل کرنے کے لیے بھی کوئی مشقت نہیں۔ جب نمرود کو ذلیل کرنا ہوا تو اس کے مقابلے میں لشکر نہیں بھیجا، ایک مچھر وہ بھی لگا گھس گیا، گھس گیا، بڑا کمزور ہوتا ہے مگر وہ بڑا زوردار، عذاب الہی مچھر کی شکل اختیار کر چکا، اندر پہنچ گیا لگا اور کاٹنے لگا، تو اس کا علاج کیا تھا کہ اس کے جوتے مارتے تھے، لنگڑے سب نمرود کے سر، اور کون لوگ مارتے تھے؟ جو پوچھتے بھی اور جوتے بھی مارتے، ایسی ذلت، ایسی ذلت، پیشانی جھکا کے معبود کہنا اور سب پہ جوتے برسانا، بندہ ہو تو ایسا ہو، معبود ہو تو ایسا، جوتے کھائے۔
ये जूते मारते थे तो लग रहा ठहर जाता, फिर नहीं काटता, और फिर मारना शुरू तो फिर काटना शुरू। ऐसे ही वो हलाक हो गया। मगर हमको भी एक नुस्खा मिला पुराना कि किसी के दिमाग में अगर कोई कीड़ा चला जाए तो उसका इलाज एक पुराना इलाज, उसका नाम है जूता। जलील हुआ कि नहीं? अब रहा जब मोटे मोटे हाथी लेकर आया तो उसके मुकाबले में खुदा ने ऊंट नहीं भेजा। छोटे छोटे परिंदे, छोटी छोटी कंकरियां। इसी को मैं कहता हूं कि सबसे पहले हवाई लड़ाई हमने लड़ी। ये हवाई फोर्स है, ये इस्लामी हवाई फोर्स, इस्लामी हवाई फोर्स। खुदा ने इस हवाई फोर्स को जब भेजा, कंकरियां गिरी तो कौन सी इतनी ताकत थी उन कंकरियों में, और कौन से वो इतनी जरूरत थे, लोग आज तक हैरान। ऐसी समझबूझ उन जर्रों में कि गैरों को मारे अपने को बचाए। कितना समझबूझ! तेरा एटम बम तो तेरी रियायत ही नहीं करता, अगर तू उसके चक्कर में आएगा तो सब हो जाएगा। मगर ये कौन सा हवाई फोर्स था कि जिसे मारना था वही मरा, बाकी सब बचे। देखा आपने कैसा जलील कर दिया अब्राहा को, जो ताकत के नशे में चला रहा था। और फिर जब बचाना हुआ अपने महबूब को तो गारे सौर के ऊपर कोई पत्थर का किला नहीं बनाया, कोई बड़े बड़े पत्थर लाके नहीं रखे। बचाया किससे? मकड़ी के जाले से बचाया, मुर्गे और कबूतर के अंडों से बचाया। बचाया तो कबूतर के अंडों से, मकड़ी के जाले से। वो जिसे चाहता है बचाता। तो इतनी बात बता दूं कि खुदा जिसको इज्जत देना चाहता है उसे अपने महबूब के करीब कर देता है, और जिसे जलील करना चाहता है उसे अपने महबूब से दूर कर देता है। देखो, जब इज्जत को जिल्लत उसी के दस्ते कुदरत में है, तो अब भी क्या उसकी अजमत तुम ना समझ सके? फिर खुदा ने तुम्हारी कमजोरी का भी नक्शा खींचा कि तुम कितने कमजोर हो। तुम्हारा हाल ये है कि तुम्हारे बदन से अगर कोई मक्खी कुछ लेके उड़ जाए तो तुम उससे वापस नहीं ले सकते। 6 फीट का आदमी, 75 केजी वाला, एक मक्खी के सामने कमजोर। दौड़ाओ मक्खी को, हाथ आएगी। इतनी छोटी सी मक्खी, और उसके मामले में तुम कमजोर बने हो रुस्तम खान। इतना मामला, और मक्खी का भी अजीब हाल होता है। अगर किसी को तंग करने पर आ जाए ना, तो फिर उसको न काटती है न तकलीफ देती, मगर तंग करती। एक मक्खी काफी है आपको जगाने के लिए। और इत्तेफाक देखो कि जहां से उड़ती है वहीं बैठती। एक खलीफे वक्त थे, उनके नाक पर मक्खी बैठी, उड़ाया, फिर बैठी, फिर उड़ाया, फिर बैठी, फिर उड़ाया, फिर बैठी। उससे भी आदत। उसको इमाम आजम सामने थे, ए इमाम, खुदा ने मक्खी को क्यों पैदा किया? खुदा ने मक्खी को क्यों पैदा किया? तुझे जलील करने के लिए, तू जैसे मगरूरों का गुरूर तोड़ने के लिए। ये गलाजत तो बैठने वाली तेरी नाक पर बैठे। वैसे अगर कोई ये चाहे कि मेरी नाक पर मक्खी ना बैठे, तो एक नुस्खा, नाक काट के बाहर कर दे। जब नाक रहेगी नहीं तो बैठेगी। एक मक्खी के मुकाबले में तुम कमजोर, और मक्खी से भी छोटा मच्छर। मच्छर का तो हाल आप लोग जानते हैं कि उसके शर से बचने के लिए करोड़ों का प्लान, मच्छरदानियों की पूरी फैक्ट्रियां, और कैसे कैसे पाउडर और कैसे कैसी चीजें तैयार। एक मच्छर तौलो तो तौल ना सको, नापो तो नाप ना सको, ऐसी साइज वाला। और आता है
اچھا ایک بات اور بھی صاحب آتا ہے گنگناتا ہوا گنگناتا ہوا ایسا لگتا ہے وقت کا سب سے بڑا شاعر ہے اور پھر اس کے بعد اس کی غزل ختم بھی نہیں ہوتی غزل کے پیچھے غزل غزل کے پیچھے غزل پوری رات تک گنگناتا مگر ایک بات دیکھو اس کی ہوشیاری کان کے سامنے آ کے گنگناتا پھر بیٹھتا ہے کاٹنے کے لیے کیوں اس لیے وہ جانتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے ایک تماچا بھی برداشت نہیں کر سکتا اور آیا ہے کس لیے چمپی کے لیے آیا ہے ہاتھ پیر دابنے کے لیے آیا ہے اس لیے خدمت کرنے کے لیے آیا ہے ارے وہ آیا ہے خون چوسنے کہ سوچا کہ خون چوسنا پہلے دیکھو یہ غافل ہے کہ پہلے مچھر یہ دیکھتا ہے کان کے پاس اپنی آواز لگا کہ یہ غافل ہے کہ نہیں غافل کا خون چوسنا جاتا ہے ہوشیار کے پیچھے پڑے تو کہیں ہماری ہی موت نہ آئے دیکھا آپ نے یہ مچھروں کا حال اتنا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پہلے غافل دیکھو پھر خون چوسو تو کچھ لوگ تمہارا ایمان چورانے آتے ہیں مگر ایمان چورانے سے پہلے وہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ غافل ہے کہ نہیں جاہل ہے کہ نہیں غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اب ایسے ایمان چوسنے والے جب آپ کے شہر میں آئے راج پیپلا نقیب اہل سنت کا شہر ان کی تربیت یافتہ لوگ وہ آ گئے یہاں اور یہاں ہر ایک کی زبان سے یہ سنا یا شیخ عبد القادر جیلانی شاید اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شاید اللہ ابشنی یا رسول اللہ یا غریب نواز یا غریب نواز سنا باہری سے پلٹ گئی یہ سب جاگ رہے ہیں یہ سب جاگ رہے ہیں کوئی غافل نہیں ہے یہ سب جاگ رہے ہیں حضور شیخ الاسلام زندہ باد آئے آپ کی مسجد میں نماز ختم ہوئی اور نماز ختم ہوتے ہی آواز بلند ہوئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ فوراً پلٹ کے چلے گی یہ سب جاگ رہے ہیں اس میں کوئی بھی سننے والا نہیں ہے جو اپنے رسول کو اتنا چاہتا ہو ہم اس کا ایمان لے کیسے سکتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سلام کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات چل رہی تھی مچھر کی ایک چھوٹا سا مچھر کے مقابلے میں تم عاجز اب بھی تم خدا کی عظمت نہ سمجھ سکے اور اس کے بعد پھر ایک خاص بات رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ساری ملکیتیں ہیں اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے جو چاہے کرے ہے کوئی جو چاہو کرو ہے کوئی پتہ نہیں کیا کیا آپ کہتے ہو جاتا ہے ارے آپ کیا مجھے بتاؤ ہٹلر نے جو چاہا ہو گیا نیپولین نے جو چاہا ہو گیا سکندر نے جو چاہا ہو گیا مسولینی نے جو چاہا وہ ہو گیا اکبر نے جو چاہا وہ ہو گیا دنیا کچھ بھی چاہا کرے کچھ نہیں ہوتا یہ تو صرف میرے خدا کی شان ہے وہ جو چاہے کرے وہ ہمارا کل شیء قدیر وہ جو چاہے کرے وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے اب بھی تم اس کی عظمت و جلالت کو نہ سمجھ سکے یقیناً یہ مختصر سی بات ہے جس سے تم اس کی عظمت و جلالت کو اچھی طرح سمجھ چکے اور پھر یہ بات بھی صحیح ہے کہ تم اس کو علیم و خبیر بھی مانتے ہو تم اس کو عالم الغیب و شہادہ بھی مانتے ہو اس کے علم تمہیں تمہارے کسی جاہل سے جاہل مسلمان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ خدا نہیں دیکھتا خدا نہیں سنتا خدا نہیں جانتا جاننے والا سننے والا دیکھنے والا سب مانتے ہو مگر اس کے باوجود تمہارا حال کیا قرآن کہتا ہے
الناس ولا يستحون من الله. بندوں سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے. کیا نفسیات کی تصویر کشی کی. بندوں سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے. اور حال یہ ہے کہ وہ جو اندھیرے میں رات کی تاریکی میں بات بیٹھ کر وہ سرگوشیاں کرتے ہیں خدا کی مرضی کے خلاف، وہ بھی خدا جانتا ہے، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھا مگر نہیں ڈرتے. اس کی بھی تصویر کشی کروں. آپ بندوں سے ڈرتے ہیں، بندوں کا لحاظ کرتے ہیں، خدا کا لحاظ نہیں کرتے. بندوں سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے. اس کی تصویر کشی میں کروں آپ کے سامنے. شروع میں چلے آپ سنیما دیکھنے، تھیٹر دیکھیں کہ صاحب یہ جوا کھانے، یہ شراب کھانے، تو آپ دیکھتے کیا؟ مولانا ہارون صاحب تو نہیں دیکھ رہے، پیر صاحب تو نہیں دیکھ رہے، مفتی صاحب تو نہیں دیکھ رہے، بابو صاحب تو نہیں دیکھ رہے، مولانا صاحب تو نہیں دیکھ رہے. یہ تو خیال آتا ہے اور یہ نہیں خیال آتا خدا کو نہیں دیکھ رہا. ارے بھی مولانا ہارون دیکھے بھی تو کیا کر رہے ہیں، باپو صاحب دیکھے بھی تو کیا کر رہے ہیں، پیر صاحب دیکھے. ارے جس کو قیامت میں سزا دینی ہے وہ تو دے گا. قیامت کا حساب نہ مولانا ہارون لیں گے، نہ باپو لیں گے، نہ پیر صاحب لیں گے. جو لے گا وہ تو دے رہا ہے. اور تیرا حال یہ کہ تو یہ دے گا، فرق نہیں دے گا، فرق نہیں دے گا. جو دیکھ رہا ہے جسے سزا دینی ہے اس کا دل میں خیال نہیں رہا کہ خدا دیکھا. یہ حال تیرا ہے. اب ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا میں یہ کہہ دوں کہ تم خدا کو نہیں مانتے؟ نہیں کہ میں نہیں کہوں گا. اگر نہیں مانتے، اس کے وجود کو نہیں مانتے تو آپ مسلمانی کیسے ہوتے؟ تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ تم خدا کو عظیم و جلیل نہیں سمجھتے؟ یہ بھی میں نہیں کہوں گا. کیوں؟ اگر خدا کو عظمت والا، جلالت والا نہیں سمجھو گے تو مسلمان کیسے رہو گے؟ تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ تم خدا کو بے خبر سمجھتے ہو، علیم و خبیر نہیں سمجھتے؟ یہ بھی میں نہیں کہوں گا. اس لیے کہ اگر تم خدا کو بے خبر سمجھو گے، علیم و خبیر نہ سمجھو گے تو تم مسلمان نہیں ہوگے. اب کہنے کی بات صرف اتنی ہے کہ تم عظیم و جلیل بھی جانتے ہو، علیم و خبیر بھی مانتے ہو، مگر بھولے ہوئے ہو، مگر بھولے ہوئے ہو. وَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. جو چیز مانتے ہو اسے یاد بھی رکھو. جو تمہارا عقیدہ ہے اسی پر تمہارے عمل کی بنیاد ہونی چاہیے. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور ایک بات اور ہے کہ کتنا انعام ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں تو ہمارا ذکر کرتا ہے. ہم تنہا اس کا ذکر کریں تو وہ تنہا ہمارا ذکر فرماتا ہے. ہم مجمع میں اس کا ذکر کریں تو وہ مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہے. ہم تو یہاں کے مجمع میں ذکر کریں گے، وہ ملائکہ کے مجمع میں. کتنا اچھا ذاکر اور کتنے اچھے مخاطب. ایسی جگہ ہمارا ذکر ہو، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. واقعی یہ اس کا کرم ہے. حالانکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے یاد کریں، وہ چاہے ہمیں یاد کرے چاہے نہ کرے، ہمیں اسے یاد رکھیں، چاہے اس کے وہ ہمیں یاد رکھے یا نہ رکھے. یہ تو ہمارا فرض ہے، مگر یہ اس کا کرم ہے. نہیں، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا. سنو، تم میرا چرچا کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا. اور دونوں میں فرق بتا دوں، تم خدا کا جب چرچا کرو گے تو کس زبان میں کرو گے؟ گجراتی. اس کے ساتھ زبان کو آتی نہیں. بنگالی بنگلہ میں بولے گا، تامل ناڈو والا تامل میں، کوئی ملیالم میں، کوئی تیلگو میں، کوئی کنڑی میں، کوئی ڈچ میں، کوئی فرینچ میں، کوئی انگلش میں، جس کو جو زبان آتی. تو تم تو ایک ہی زبان میں چرچا کرو گے نا. مگر خدا ہر زبان کا خالق، وہ جو تمہارا چرچا کرے گا تو ہر زبان میں کرے گا. وہ تمہارا جب چرچا کرے گا تو ہر زبان میں کرے گا. اسی لیے دیکھو،
और दूसरा फायदा क्या कि तुम चर्चा करोगे, ये मौलाना हारून है, ये खुदा का चर्चा करेंगे, कहाँ करेंगे? राइट पीपल, अरे जहाँ रहेंगे वही तो करेंगे। दूसरा, जहाँ इनकी पहुंच, जहाँ इनकी रसाई वहीं को करेंगे। तो जिसकी जहाँ पहुंच होती है वहीं का चर्चा करता, तो इसकी मजबूरी है कि जब पहुंच जहाँ तक वहीं तक चर्चा, मगर जब खुदा उसका चर्चा करेगा तो खुदा सारी कायनात का खुदा है, सारी कायनात का मालिक है, सारी दुनिया में चर्चा करेगा, सारी दुनिया। इस मंजर को तो हमने देखा दोस्तों, देखा। बोलो, आप यहाँ गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, कहते हो कि नहीं? हिंदुस्तान में गौस कब आए? और ये ऐलान, ये तो यही नहीं, मैं अफ्रीका के ममालिक में गया, वहां भी मुझे ये नारा सुनने में मिला, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर ना हमारा ख्वाजा वहां गया, ना हमारा गौस वहां गया। न नैरोबी पहुंचे, न मलावी पहुंचे, न साउथ अफ्रीका पहुंचे, कहीं भी नहीं गए। ये चर्चा कैसे चला गया? अमेरिका गया, वहां भी यही ऐलान, जनूबी अमेरिका, शिमाली अमेरिका, दोनों जगह में गया, दोनों जगह यही नारा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं हैरान कि हमारा गौस तो यहाँ आया ही नहीं, इस मुल्क का तो इंतजाम भी नहीं हुआ था। ये मामला क्या है? न गौस आया, न ख्वाजा आया, ये दामन कैसे आ गया? न गौस आया, न ख्वाजा आया, ये दामन कैसे आ गया? तो बात समझ आ गई, गौस और ख्वाजा ने अपने अपने इलाकों में खुदा का चर्चा किया था, तो खुदा ने सारी दुनिया में उनका चर्चा कर लिया। चर्चा गुजरात में गुजराती में हो रहा है, मलयालम में हो रहा है, तमिल में हो रहा है, कन्नड़ी में हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा। तू मेरा चर्चा करके देख, मैं सारी दुनिया में तुझे फैला दूंगा, सारी दुनिया में फैला दूंगा। चर्चा ही चर्चा। और इंतहा ये है कि हर जगह का आदमी गौस की बारगाह में आना चाहता है, ख्वाजा की बारगाह में आना चाहता है। आते हैं, ख्वाजा साहब सालाना एक कॉन्फ्रेंस करते मगर उसके लिए ना पोस्टर निकालते, ना इश्तिहार, और ना यही कहते हैं जो आएगा तो उसको 4 आने में बिरयानी की प्लेट मिलेगी। ना कोई लालच, ना कोई इश्तिहार, ना कोई प्रोपेगेंडा, मगर जाने वालों का ढेरा चला जा रहा है। टिकट पर अगर बैठ कर नहीं जा रहे हैं तो लटक के जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, बरसात में जा रहे हैं, जाने में जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं। और खुदा को जब चर्चा करने पर आता तो गैरों से भी करा लेता है। कुछ लोग हैं, मना करते करते ये भी पहुंच जाते, मैं तुझे को न पहुंचा दूं, मैं तुझे को पहुंचा दूं, मत जाओ। अबे क्यों नहीं जाए? ख्वाजा क्या खुदा याद नहीं आता? खुदा नहीं याद आता। मैं गया था ख्वाजा के यहाँ, जाता रहता हूँ बारगाह ख्वाजा में। मुझसे कहा गया था कि ख्वाजा के यहाँ खुदा नहीं याद आता, और वहां मैंने देखा कि ये पूछा, ये क्या? ये शाहजहानी मस्जिद, ये क्या? ये आलमगीरी मस्जिद, ये क्या? ये अकबरी मस्जिद, ये क्या? ये जामे-ए-तमश, ये क्या? ये औलिया मस्जिद। इतनी मस्जिदें क्या ये शाहजहां ने बनाया? ये अकबर ने बनाया? ये आलमगीर के जमाने की बनी हुई है? हाँ, शाहजहां ने बनाया। मैं आलम ख्याल में पहुंच गया ताजमहल के पास, और शाहजहां से पूछा, ये शाहजहां, जब तू ख्वाजा के यहाँ गया था तो तूने मस्जिद क्यों बनाई? गुंबद बना दिया होता, मीनारा बना दिया होता, मुसाफिर खाना बना दिया होता, तूने मस्जिद क्यों बनाई? कहा, जब मैं ख्वाजा के यहाँ गया तो मुझे खुदा याद आया, तुमने खुदा याद आया तो मैंने मस्जिद बना दी, ताकि लोग समझ ले यहाँ फातिहा पढ़ता हूँ, वहाँ सजदा करता हूँ। मैं तो ये बात बताऊं, अकबर को भी ख्वाजा के यहाँ खुदा याद आया। अकबर अपने शीश महल में खुदा को भूले हुए हैं,
9 रत्नों के बीच में खुदा को भूले हुए है, लाल कले में खुदा को भूले हुए है। उसने दीन इलाही के नाम पर इस्लाम के अंदर इर्तिदाद का रास्ता निकाला। जब भी हज़रत आलमगीर ने कहा जद्दे मन अकबर नबूज अक्सर बूद, मेरा दादा अकबर नहीं था, बहुत बड़ा काफिर था। इस्लाम में इर्तिदाद का रास्ता निकालने वाला अकबर खुदा को भूले हुए, अपने 9 रत्नों के बीच में खुदा को भूले हुए। मगर ये अकबर जब ख्वाजा के ना आया उसे भी खुदा याद आ गया, उसे भी खुदा याद आ गया। इसने दीन इलाही की नहीं इस्लाम की मस्जिद बनाई। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि जिसको कहीं खुदा याद ना आए वो किसी वली के मज़ार पे चला जाए। खुदा ना खास्ता, सदबार खुदा ना खास्ता, जिसको अपने घर में खुदा याद ना आए वो किसी अल्लाह के एक बंदे के आस्थाने पर चला जाए, उसे खुदा याद आएगा, उसे खुदा याद आएगा, जरूर याद आएगा। वही तो खुदा याद आता, खुदा को बुलाने वाले वही जाकर खुदा का रास्ता पाते हैं। एक बात बताओ, मैं सरसरी अंदाज की बात करूं, मुझसे कहा गया था कि ख्वाजा क्या खुदा नहीं याद आता, और जब वक्त आया जुहर का या कोई नमाज का वक्त आया तो शाहजहानी मस्जिद से आवाज आ रही है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आलमगीरी मस्जिद से आवाज आ रही है अल्लाह अकबर, अकबरी मस्जिद से आवाज आ रही है अल्लाह अकबर, जामे अकबर से आवाज आ रही है अल्लाह अकबर। इतना सुन के जिसे खुदा नहीं जाना अपनी झोपड़ी में जाना है ना, 5 बार अल्लाह अकबर का नारा राजस्थान के कुफरिस्तान में कैसे उठा, राजस्थान के कुफरिस्तान में तौहीद का परचम कैसे लहराया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ज़मीनी तौर पर कि मना करते करते ये भी पहुंच जाते हैं, और ये मैं ऐसे नहीं बोलता, मैंने देखा भी एक ऐसा पहुंच गया, और उसके बाद अंदर गया घुस करके और फिर पलट के आया, अंदर तक गया, और मैं सामने वाली दालान में बैठा था, पार्टी में जो सामने दालान में वहाँ बैठा। इतने में एक मेरे जान पहचान के आगे खादिमों में जो वहाँ के शहजादगान में उनमें से आया, कहा इनको आपने नहीं देखा, ये तो अजीब है। मैंने क्या किया, अजीब क्या है, कईयों ने नई फातिहा पढ़ी, कहा नई फातिहा कैसे, कहा भाई फातिहा पढ़ने वाले 2 तरीके से पढ़ते, हाथ बांध देते, कुरान करीम की तिलावत करते, हाथ उठाते उसका साफ बख्श देते, या कुछ लोग हाथ उठा ही सब पढ़ के बख्श देते। ये हाथ ऐसे किए हुए थे, क्या पढ़ा कुछ पता नहीं चला, उठाया ये मुड़ के चले आए, मुड़ के चले आए, ये उल्टी फातिहा, ये उल्टी फातिहा। मैंने कहा भाई वो तो चलेंगे, अब उनकी वजह तो समझाना तो मुश्किल है, मगर मैंने जो समझा मैं आपको समझा दूं, मैं उनकी वकालत करता हूँ। उन्होंने वकील तो नहीं बनाया, मैं जबरदस्ती का वकील बन गया, तो मैं उनकी वकालत करता हूँ। असल में उन्होंने हाथ क्यों छोड़ के पढ़ा, हाथ इसलिए छोड़ के पढ़ा कि अगर हाथ बांधते तो नमाज वाले कयाम से उनका कयाम मिल जाता, ऐसे करते हैं तो नमाज वाली दुआ से उनकी दुआ मिल जाती। तो उन्होंने सोचा कि ख्वाजा की बारगाह में हम ऐसे न खड़े हो जैसे नमाज में खड़े होते, इसलिए उन्होंने हाथ छोड़ दिया। बिल्कुल तर्जुमानी हुई ना, जो उनकी नीयत है कि कयाम मिल जाता। मैंने कहा कि भाई ये उनकी नीयत है, मुझे मिलते तो मैं एक मशवरा और भी देता कि हाथ छोड़ के भी मत आओ। क्यों? कहा इसलिए कि ये हाथ बांधना जो है ये हनफियों का तरीका है। हनफी जब नमाज पढ़ते हैं तो हाथ बांधते हैं नाक के ऊपर, और इमाम शाफी के मानने वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो हाथ बांधते हैं सीने के ऊपर, और इमाम मालिक के मानने वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो हाथ छोड़ के पढ़ते हैं। तो हाथ छोड़ना भी सुन्नत है, इस तरह बांधना भी सुन्नत है, इस तरह भी बांधना सुन्नत है। तो उस रात की तरफ मैं नहीं ले जाऊंगा, मजमून दूसरी तरफ चला जाएगा कि आखिर इसे खर्च क्यों है।
مگر بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے حضرت امام مالک کے ماننے والے پڑھتے ہیں. تو میں ان کو مشورہ دیتا کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نہ پڑھو ورنہ یہ مالکی نماز بن جائے گی. یہ مالکی نماز بن جائے گی. لوگ سمجھیں گے امام مالک کا ماننے والا کوئی لگتا. ایسے کرو گے تو حنفی نظر آؤ گے, ایسے کرو گے تو شافعی نظر آؤ گے, ہاتھ چھوڑو گے تو مالکی نظر آؤ گے. میرا مشورہ ہے ہاتھ پیچھے باندھو اور فاتحہ پڑھو. ہاتھ پیچھے باندھ لو تاکہ جو دیکھے وہ سمجھ لے کہ نہ یہ حنفی ہے, نہ یہ شافعی ہے, نہ یہ مالکی ہے, نہ یہ حنبلی. اگر ہے تو کوئی قیدی ہے. اور ایک بات اور لطیفے کے سناؤں دوں کہ خدا جب دین لیتا ہے تو آپ نے چھین لیتا ہے. ایک بات یہ ہاتھ باندھنا نماز میں کیا ہے؟ یہ ہے سنت. اور کھڑا ہونا جو ہے یہ ہے فرض. قیام جو ہے یہ فرض ہے. اور ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو خواجہ کی بارگاہ میں کھڑے تو ہو گئے, نماز والا فرض تو نہ ہو گیا, فرض نہ ہو گیا تو سنتی کو چھوڑی. دیکھا خدا جب دین دیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یاد رکھو دوستو, رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ادب یہ ہے. بیٹھنے کے بھی صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم بارگاہ رسول میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ کما یجلس احدنا فی الصلاۃ, جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے رسول کے سامنے بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ آداب میں سے کہنے کا مطلب یہ کہ خواجہ اجمیری نے جب خدا کا چرچا کیا تو خدا نے ساری دنیا میں ان کا چرچا کیا. اور چرچا کرنے کا ڈھنگ کیا تھا؟ اس کا نمونہ ذکر علی عبادت. علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے. سبحان اللہ. النظر الی وجہ علی عبادت, یہ حضور کی حدیث ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ خدا رسول ایک اصول دے رہے کہ جس کے ذکر سے خدا یاد آئے اس کا ذکر خدا کی عبادت ہے. جس کو دیکھنے سے بندگی کا جذبہ بیدار ہو جائے اس کا دیکھنا خدا کی عبادت ہے. تو علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے. تو صالحین کا یہی طریقہ ہے کہ صالحین کے ذکر سے خدا یاد آتا ہے, صالحین کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے. تو ان کا ذکر خدا کی عبادت ہے اور ان کو دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے. تو خدا نے غوث و خواجہ کے ذکر کو اپنی عبادت بنا کے ساری دنیا میں پھیلا دیا, ساری دنیا میں پھیلا دیا. اور میں اطمینان سے کہوں گا کہ خواجہ کی چھٹی بھی خدا کی عبادت ہے, غوث کی 11ویں بھی خدا کی عبادت ہے, رسول کی 12ویں بھی خدا کی عبادت ہے. اس کے خدا کی عبادت ہونے کی ایک آخری دلیل دے دو. اگر یہ خدا کی عبادت نہ ہوتی تو شیطان روکنے کی کوشش کیوں کرتا؟ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. کہ محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہے اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام تاج والے دو جہاں کے راج والے. السلام تاج والے دو جہاں کے راج والے.
الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا قاسم الأسكندر. الصلاة والسلام عليك يا عظيم سماوات الله. الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله. الصلاة والسلام عليك يا جمال عبد الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعلى ماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا الخالد لهذا التصديق شخصية بالتصديق علم وعمل وقراءة تصديق إيمان وقمار التصديق اس نقطۂ نظر سے خدا را رحم کو دے دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے مسئلہ اے رحمت دواب تو اپنے کرم کو دے جب تک میری جان رہے اس صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے یا رہے دعا ہے مولا وذكر رب السلام اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وتوبك العزيم وذكرك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بفضل عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والرجال والرجال أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.